یہی ختم نبوت کا عقیدہ ہے دوستو۔ اس کے بعد عزیزان گرامی، قرآن مجید کا ایک اور چیلنج آ رہا ہے۔ ایک چیلنج اور ایک معجزہ تو میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک ایسا دعویٰ جو انسانی دعویٰ نہیں ہے کہ یہ کتاب محفوظ رہے گی، یہ دعویٰ ہم آج نہیں کر سکتے اپنی کسی کتاب کے بارے میں، دنیا کی ساری حکومتیں مل کے نہیں کر سکتی، اس وقت کر دیا گیا اور دعویٰ بھی سچا نکلا۔ ایک اور دعویٰ کر دیا گیا اور وہ دعویٰ بھی انسانی دعویٰ نہیں ہے۔ وہ دعویٰ کیا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ دیکھو یہ کلام جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کر دیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اگر اس کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ یہ ہمارا کلام نہیں ہے، یہ اس نے گھڑا ہے، تو ایسا کرو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر اس قرآن میں جو سورتیں ہیں ان کی کسی سورت جیسی ایک سورت تم بنا کے لے آؤ۔ ایک جگہ فرمایا کہ اس جیسی 10 آیتیں بنا کے لے آؤ، 3 جگہ یہ دعویٰ ہے۔ اب عزیزان گرامی اس دعوے پہ ذرا آپ غور کریں۔ دعویٰ تو کر دیا، آج ایک شخص کھڑا ہو کہتے ہیں جی میں تو لکھ دیتا ہوں قرآن کے مقابلے کا کلام، تو فیصلہ کون کرے گا؟ مولوی لوگ فیصلہ کریں گے، مفتی لوگ، وہ تو متعصب ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے جو اس میں فیصلہ لکھا ہے ذرا اس پہ غور کریں۔ فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ، لوگوں میاں تم اپنے ساتھیوں کو پھر اکٹھا کرو، وہ جو تمہارا کلام سن کے سجدے میں گر جاتے ہیں، وہ جو تمہارے کلام پہ واہ واہ کرتے ہیں، وہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں، وہ تمہارے قبیلے کے لوگ تمہارے تھڑے پہ جو صبح شام تمہارا کلام سنتے ہیں، شہداءکم، تمہارے اپنے شاہد، ان کو اکٹھا کرو، پھر ان کو دکھا دو یہ کلام، ان سے فیصلہ کرواؤ۔ تو یہ قرآن کے مقابلے کا ہے۔ عزیزان گرامی یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، آگے چل کے فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کبھی نہیں کر سکو گے۔ اور یہ نہیں کہا کہ یہ صرف عربی میں ہی لکھنا ہے کلام، میاں ادب تو ہر زبان میں ہوتا ہے، ادب تو پنجابی میں بھی ہوتا ہے، سرائکی میں بھی ہوتا ہے، اردو میں بھی، ہر زبان میں ادب ہوتا ہے۔ یہ دعویٰ ہر زبان میں موجود ہے کہ کسی زبان میں لکھ کے لے آؤ اور اس کا مقابلہ قرآن سے کر لو، اور فیصلہ کس سے کرواؤ؟ مسلمانوں سے نہیں، مسلمان علماء سے نہیں، اپنے ساتھیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، وہی فیصلہ کر دیں گے کہ یہ قرآن کے مقابلے کی چیز نہیں۔ صرف سمجھانے کے لیے دوستوں میں آپ کو صرف ایک آیت پڑھتا ہوں، اس پہ ذرا غور کریں کہ قرآن ہے کیا چیز، کہ اس کے ٹکر کا کلام لانا ممکن ہے نہیں۔ اب دیکھیے 5 لفظ ہیں ایک آیت میں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ پڑھ جاتے ہیں ہم یہ آیت غور سے، خدا کی قسم اگر غور کریں تو چکرا جائیں۔ دنیا کے سارے ادب آپ کھنگال لیجئے، سارے فلسفے آپ کھنگال لیجئے، عمرانیات میں جو کچھ لکھا گیا ہے میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں، سب کو آپ کھنگال لیجئے، یہ ایک لفظ لباس سب پہ بھاری نظر آئے گا آپ کو۔ لباس کیا ہوتا ہے کہ میاں یہ بیوی جو ہے یہ تمہارا لباس ہے، اور بیوی سے کہا کہ بیوی یہ خامن جو ہے تمہارا لباس ہے۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ انسان کی انتہائی قریب، انتہائی قربت والی چیز ہوتی ہے، قربت کا سمبل، انسان کی محبوب چیز ہوتی ہے، انسان کی انتہائی پسند کی چیز ہوتی ہے۔ مجھے یہ رنگ پسند ہے، مجھے یہ کپڑا پسند ہے، جبھی تو بازار سے میں خرید کے لایا۔ انسان کی انتہائی پسند کی چیز، اس کی انتہائی قربت کی چیز، اس کی محبت کی چیز، ہاں اس کی عزت۔ کسی کے گریبان میں ہاتھ تو ڈال کے دیکھو نا کیا جواب دیتا ہے وہ تمہیں۔ ایک لباس کے لفظ کو، لباس کیا؟ انسان کی حفاظت ہے گرمی سے، سردی سے، اور زرہ پتر اگر وہ لباس شمار کریں تو دشمن سے۔ ایک لفظ لباس پہ آپ غور کرتے چلے جائیں،
انتہائی قرب کی علامت، محبت کی علامت، عزت کی علامت۔ ایک لفظ لباس، اور فرمایا ہن اب اس کو آپ دنیا کی کسی زبان میں آپ بیان کرنے کی کوشش کریں، میاں بیوی کے رشتے کو لباس کے لفظ سے ذرا بہتر تو میں جانوں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ معجزہ ہوتا ہے کہ انسان عاجز آ جائے، اس سے بہتر کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے۔ ہمارے ایک پروفیسر تھے وہاں سعودی عرب میں، ان کا ایک دوست تھا لبنانی، ادیب تھا، شاعر تھا، تو وہ مجھے کہتے ہیں، کہنے لگے اس نے مجھے ایک دن کہا کہ یار تم واقعی یہی کہتے ہو کہ قرآن کے مقابلے کا کلام نہیں بنایا جا سکتا؟ تم یہی جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں ہم تو یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اس نے کہا یار میں تو لکھ سکتا ہوں۔ لکھو، تمہیں کس نے روکا؟ لکھو۔ اس نے کہا واقعی لکھ دوں؟ لکھو، میں لکھ دیتا ہوں۔ اچھا کس موضوع پہ لکھوں؟ اس نے کہا میاں تم لکھ رہے ہو، اپنی مرضی کا موضوع خود چنو تم۔ اب چونکہ وہ لبنانی بیچارہ عیسائی تھا، اور عیسائیوں میں جو زیادہ زور ہوتا ہے وہ دوزخ سے بچنے میں اور دوزخ کی گرمی اور دوزخ کی وسعت پہ ہوتا ہے، تو اس نے کہا میں دوزخ کی وسعت پہ لکھتا ہوں۔ لکھو۔ تو اس نے بہت زور لگایا اور 7-8 صفحے اس نے لکھے، اور بڑے خوبصورت لکھے دوزخ کی وسعت پہ لکھ کے جب لایا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا اس کو، واقعی بہت پسند آئے کہ یار اس نے بہت اچھا لکھا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا یار پھر میں اس کے مقابلے میں قرآن کی ایک آیت لکھ دیتا ہوں، لیکن یہ جا کے کسی اپنے دوست کو دکھا دینا۔ کہتے میں نے نیچے ایک آیت لکھ دی کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، کہ اس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے ہاں بھائی پیٹ بھر گیا تیرا؟ وہ کہے گے کہ نہیں هل من مزید، کچھ اور ہے تو لے آؤ۔ کہتے اسے جب یہ آیت پڑھی کہتا ہے بس میرا قلم ٹوٹ گیا۔ ان 7-8 صفحوں پہ یہ ایک آیت بھاری ہے۔ عزیزان گرامی یہ قرآن کا دوسرا چیلنج ہے کہ اس کے مقابلے کا کلام، اور پھر فرمایا کہ نہیں اکیلے نہیں، تم دنیا کے سارے خطیب، سارے شاعر، سارے ادیب، سارے نقاد، کرٹک، لٹریٹورز، سارے مل جاؤ اور اس قرآن کی کوئی 10 صورتیں 10 آیتوں کے مقابلے میں 10 آیتیں 10 سطریں لے کے لاؤ اور فیصلہ اپنوں سے کروا لو، ہم سے نہ کرواؤ۔ اور عزیزان گرامی مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسے لوگ کچھ آئے ہیں جنہوں نے کہا ہم قرآن کے مقابلے میں لکھتے ہیں، تو لکھا انہوں نے، تو مسلمانوں نے خاموشی اختیار کی۔ ان کو جن لوگوں نے پھٹکارا وہ ان کی اولاد تھی، ان کی بیوی تھی، اس کے بھائی تھے، اس کے رشتہ دار تھے، اس کے محلے دار تھے کہ دور پھڑے منہ یہ کیا لے کے آیا تو، اس کا کوئی تقابل ہے قرآن کے مقابلے میں؟ مسلمانوں نے کبھی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دیا، فیصلہ اس کے اپنوں کی طرف سے آ گیا۔ تو یہ قرآن مجید کا دوسرا چیلنج ہے جو ابھی تک باقی ہے کہ اس کے مقابلے میں آتے ہو تو دنیا کے سارے انسان مل کے چند صرف 10 سطریں لے کے لے آؤ، فیصلہ اپنوں سے کروا لو۔ بسم اللہ۔